الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على آدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم آتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کرم ہے چاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی زینب بنت جناب رسول ثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا اور انسیہ بی بی جناب فاطمہ الزہرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے طلب کو دہلیز باب الحوائج پر رکھ کر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات کو یا تو اہل بیت کی خوشیوں سے عبارت کیا یا اہل بیت کے غموں سے عبارت کیا. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیراہ ہوئی ہے نہ گمراہ ہوئی ہے. اس لیے کہ بیراہ اور گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جن کے پاس یا تو جس انسان کے پاس یا تو بے پناہ خوشی مل جائے یا غیر معمولی غم مل جائے. اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہو اور یہ بھی نہ ملا کہ ہمیں غم نہ ملے ہو. لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشیوں نے سہارا دے دیا. اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بازو تھام لیا. اور اسی طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر ہے. نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں اور نہ کل گمراہ ہوں گے. اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہے. ہمارا وارث تو پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھ دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامے سپرد قرار دیا، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ہمارے بنائے ہوئے دین اسلام کو چھوڑے گا، ہمارے بنائے ہوئے راستے کو ترک کرے گا، تو اس کا ہم وہ دین
وہ مذہب قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا انسان جب آخرت کی منزل میں داخل ہوگا تو اسے اس بات کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ہمارے بنائے ہوئے دین اسلام کو چھوڑ کر، ہمارے رستے کو چھوڑ کر کسی اور کا نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ خود اپنا ہی نقصان کیا تھا. عزیزان گرامی، جب قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر ہمارے دین مذہب کو چھوڑے گا تو اس کا وہ دین، وہ مذہب، وہ ریلیجن ہم قبول نہیں کریں گے. دیکھیے، اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اپنے آگے دین کو رکھو اور دین کے آگے عقل کو رکھو. یعنی ہر وہ شے جو عقل کے مطابق ہو وہ دین ہے. ہر وہ شے جو عقل کے مطابق ہو وہ دین ہے. جو عقل کی موافقت کرے وہ دین ہے. ہر وہ حکم جو عقل کے مطابق ہو، عقل کے موافق ہو، وہ دین ہے. اب میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی مثال، اسلام کا سب سے پہلا جس کے بارے میں قرآن میں تقریباً 80 یا 82 آیتیں آئی ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اگر کسی بلڈنگ کے ستون یعنی پلر گرا دیے جائیں تو وہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی. اب کیا نماز عقل کے مطابق ہے؟ کیا نماز خالی اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے؟ آئیے، اگر میں اس کی تائید کروں تو یہ ایک مذہب کی حمایت سمجھی جائے، لیکن آج تک کا چینل وہ لکھتا ہے کہ نماز یوگاسن سے کم نہیں. توجہ چاہتا ہوں. نماز اس لیے کہ نماز میں اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد، روحانی نہیں، روحانی تو ہم جانتے ہیں، جسمانی، سائنٹیفک، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب ایک فائدہ میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر جو بیٹھے وہ جانتے ہوں گے، جو میڈیکل میں کام کرتے وہ جانتے ہوں گے، صاحبان عقل و فہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فائدہ، ہمارا جو جسم ہے اس میں جو بلڈ ہے، خون ہے، اس کا جو بہاؤ ہے وہ آؤٹ پٹ اور ان پٹ کی طرح ہے. یعنی دل کی طرف خون جسم سے جاتا بھی ہے اور دل سے ہی خون جسم کے مختلف حصوں میں جاتا بھی ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے. لیکن جیسے ہم قیام کی حالت میں رہتے ہیں، ایک فائدہ گنوا رہا ہوں میں، جیسے ہم قیام کی حالت میں رہتے ہیں، بلڈ، خون سر تک نہیں پہنچتا، آنکھوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہماری سچویشن قیام کی حالت میں رہتی ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے جیسے ہی ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، خون سر تک بھی پہنچ جاتا ہے، آنکھوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، دماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس سے آنکھوں کو بھی فائدہ ہے اور جسم کے تمام حصوں کو فائدہ ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب بات سمجھ میں آئی کہ نماز عقل کے مطابق ہے. اب دوسری شے، اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو تمام کرو رات تک. اب کیا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، بھوک ہڑتال کا نام ہے، یا عقل کے مطابق ہے؟ یا عقل کے مطابق ہے. تو اگر میں کہوں تو یہ مذہب کی حمایت سمجھی جائے،
لیکن جاپان کا ایک سائنٹسٹ، ایک ڈاکٹر، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا نام یوشینوری اوزومی، نام بھی عجب ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک ریسرچ سامنے کرتا ہے، اور 2016 یا 17 میں اسے نوبل پرسکار بھی ملتا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ میں نے کینسر جیسی بڑی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ اب دنیا سے سب اس کے پاس پہنچتے ہیں، بھائی یہ بتاؤ تم نے کون سی دوا ڈھونڈی ہے، کون سی میڈیسن ڈھونڈی ہے جس سے کینسر جیسی بڑی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، میں نے دوائی نہیں ڈھونڈی ہے، میں نے طریقہ ڈھونڈا ہے، میں نے طریقہ ڈھونڈا ہے۔ کہا کیا؟ اگر کوئی انسان 20 سے 25 دن تک 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہ لے تو اس کے جسم میں ایک آٹوفیگی پرتیکریا جسے کہتے ہیں، وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلے کینسر کو سمجھ لیجیے۔ کینسر میں جب انسان کو کینسر ہوتا ہے، جسم کا ایک حصہ جسم سے بغاوت کر جاتا ہے، خلاف چلتا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم اللہ کے خلاف اور اس کا وہ حصہ اس کے خلاف، یعنی سڑ گل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی، اب یہ سائنس کہتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اسے ایوارڈ دیا گیا کہ اگر کوئی 20 سے 25 دن تک 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہ لے تو بھوک کی وجہ سے، اب کھانا تو پیٹ میں ہے نہیں، پورا اس کا جسم سڑے گلے حصوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس سے کینسر جیسی بڑی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ تو روزہ عقل کے مطابق، نماز عقل کے مطابق۔ اب جب خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے دین کو چھوڑے گا تو ہم اس کا کوئی بھی دین مذہب قبول نہیں کریں گے، تو اگر کسی کا یہ ارشاد، یہ قول، کسی کا یہ کہنا کہ انسان تو ہو مگر اسلام نہ ہو، تو اگر اسلام نہ ہوگا، اسلام مٹ جائے گا، تو پھر انسان کس دین پہ چلے گا؟ اس کا مطلب اللہ کا یہ فرمانا کہ صبح قیامت تک دین اسلام سے لپٹے رہو، اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ دنیا کے تمام نظام مٹ جائیں گے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر اسلام صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام کا نظام صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی بھی نظام کے لیے کیا شے ضروری ہوتی ہے؟ کسی بھی نظام کی بقا کے لیے، یہ ہندوستان خدا اسے سلامت رکھے، آباد رکھے، زندہ رکھے، پائندہ رکھے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی سے آزاد ہوا ہے، کوششوں سے آزاد ہوا ہے، ہر ایک نے قربانی دی۔ اب کوئی بھی ملک کب تک باقی رہے گا؟ جب تک اس کا دستور، اس کا قانون وہ باقی نہ رہے، جسے سویدھان کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن۔ اگر کسی کا آئین باقی رہے تو اس کا مطلب ہے ملک باقی رہے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی ملک بغیر دستور کے، بغیر قوانین کے، بغیر سویدھان کے چل نہیں سکتا۔ ہر ایک ملک کے کوئی نہ کوئی قوانین ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صبح قیامت تک باقی رہے گا، اور اسلام صبح قیامت تک باقی رہ نہیں سکتا جب تک اسلام کا دستور، جسے قرآن کہتے ہیں، وہ باقی نہ رہے۔ کیا کہنے
صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں اگر کسی عیسائی بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں بائبل پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھ سے کہے گا کہ آپ کو کس زبان میں چاہیے، کس لینگویج میں چاہیے، کون سی چاہیے؟ بائبل بہت ہو گئی۔ کون سی بھاشا میں چاہیے، سلامت رہے۔ تو وہ کہے گا کہ کس زبان میں چاہیے، میں کہوں گا مجھے ہندی میں چاہیے، وہ کہے گا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہوں گا مجھے چائنیز میں چاہیے، وہ کہے گا کہ میں دے سکتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ مجھے سندھی میں چاہیے، سندھی بھی ایک لینگویج ہے، وہ دینے کے لیے تیار۔ میں کہوں گا پنجابی میں چاہیے، مل جائے گی۔ میں کہوں گا کہ مجھے روس کی زبان میں چاہیے، وہ کہے گا کہ بالکل آمادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اب سنیے گا، مجھے اگر ہندی میں مطالبہ کرنا ہے، چائنیز میں کرنا ہے، روس کی زبان میں کرنا ہے، کسی بھی زبان میں کرنا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب میں اس سے یہ کہوں گا کہ بھائی مجھے اس زبان میں چاہیے جس زبان میں بائبل اتری تھی، تو وہ ترجمہ دینے کے لیے تو تیار ہوگا، ٹرانسلیشن دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن جس زبان میں اتری تھی وہ زبان ختم ہو گئی، وہ زبان مٹ گئی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ سنا ہے کہ ویٹیکن شہر میں ایک سونے کی صندوق میں اس کا اوریجنل چھاپ رکھا ہوا ہے جو اصل بائبل ہے۔ تو بھائی کتاب ہدایت صندوق میں بند ہونے کے لیے تھوڑی آتی ہے، پبلک میں نشر ہونے کے لیے آتی ہے۔ صلوات پڑھ دیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو جن شریعتوں کو مٹنا تھا ان کے نسخے بھی مٹ جانے دیے گئے، اس لیے کہ آج کوئی بھی کتاب اپنی اصل شکل میں قائم اور برقرار نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی کتاب لے لیجیے، ویداس کوئی بھی ہو، کوئی بھی کتاب اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے۔ تو کیوں باقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن کی شریعتوں کو مٹ جانا تھا ان کی شریعتوں کو مٹ جانے دیا گیا، اور جس دین کو قیامت تک باقی رہنا تھا اس دین کی کتاب کو بھی قیامت تک باقی رکھا گیا۔ اب میں اگر کسی عیسائی بھائی سے کہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، سب کچھ چھوڑے، یہ بتاؤ کہ ہم کیسے پتہ لگائے، ہم کیسے جانے کہ جناب عیسیٰ کیا لے کر آئے تھے، اس لیے کہ ان میں تو چینجنگ ہو گئی، تحریف ہو گئی، کچھ سے کچھ ہو گیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب عیسیٰ کیا لے کے آئے تھے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمان اسلام سے ہٹتے بھی ہیں تو پھر کتاب موجود ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کے آئینے میں دیکھ لو کتنا اسلام سے ہٹے ہیں، کتنا اسلام سے وابستہ ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اگر میں آسٹریلیا میں، افریقہ میں، چائنا میں، کسی بھی ملک میں عیسائی سے یہ کہوں کہ مجھے اصل بائبل چاہیے تو وہ ترجمہ تو دے سکتا ہے مگر اصل نہیں دے سکتا۔ لیکن مسلمان خدا کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ اگر کسی مسلمان بچے سے بھی یہ کہہ دو کہ وہ کتاب جو حضور پہ نازل ہوئی تھی
ہمیں لا کر دے دو، تو چاہے اسے پڑھنا نہ آتا ہو، گھر میں جائے گا طاق سے اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنے شکر کی بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، شکر ہے کتنی مزے کی بات ہے کہ ایک کتاب آج تک باقی ہے اور رہے گی، اور قیامت تک رہے گی۔ بے شک۔ اب اگر وہ اٹھا کے لے آیا، اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دی کتاب، اور میرے ہاتھ سے کسی ایسے کے پاس چلی گئی جو دین کو مانتا ہی نہیں، جو اسلام کو مانتا ہی نہیں، بالکل، جو دین اسلام سے جس کا دور دور تک کوئی وابستہ نہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو اسے مانتا نہیں۔ ہم کیسے مانے یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم کیسے مانے یہ خدا کی کتاب ہے، خدا کی نازل کرتا کتاب ہے، نازل کی ہوئی؟ تو خدا نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، بے شک، صرف قرآن کو نہیں بچایا، اس کے شان اعجاز کو بھی بچایا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ کہاں نازل ہوا تھا؟ یونان میں نازل نہیں ہوا تھا، جہاں علم کا دورہ تھا۔ روم میں نازل نہیں ہوا تھا، جہاں تہذیب اور سویلائزیشن اپنے عروج پر تھی۔ قرآن جیسی کتاب ایسے ماحول میں نازل ہوئی جو ماحول علم کے لیے مشہور نہیں تھا، جہالت کے لیے مشہور تھا۔ ایسے ماحول میں ایک کتاب جو ماحول شہرت رکھتا تھا اپنی جہالت کی وجہ سے، تو ایسے ماحول میں نازل ہونے والی کتاب میں اگر آپ کو کچھ باتیں ایسی ملے جنہیں اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہو، جو آج ہمارے سمجھ میں آ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کلام خدا کا تھا، زبان رسول کی تھی، کلام اس کا تھا جو قیامت تک کے سارے آنے والے واقعات کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ جیسے حال کے واقعات دیکھے جاتے ہیں۔ اب قرآن میں اب دیکھیے ہر کلام اپنے متکلم کی شان خود بتاتا ہے۔ قرآن میں کیا معجزہ ہے؟ قرآن ہمیشہ تازہ رہے گا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن ہمیشہ تازہ رہے گا اور ہر زمانے میں رہے گا۔ تو آپ قرآن کا نازل کرنے والا کون؟ خدا۔ خدا کبھی پرانا ہوا ہے؟ خدا کبھی بوڑھا ہوا ہے؟ تو اس کا کلام بھی نہ کبھی پرانا ہوگا نہ کبھی بوڑھا ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب قرآن معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ؟ سورہ مومنون، قد افلاح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ایمان لانے والے۔ زکوٰۃ دینے والے مرد، نماز پڑھنے والے مرد، ایمان لانے والے مرد، جو عربی کم جانتے ہیں، جنہیں عربی سے کم واقفیت ہے، وہ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں اگر کہیں پر مجاہدون آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مرد۔ اگر کہیں پر مومنین آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحبان ایمان مرد۔ اگر کہیں پر والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی زکوٰۃ دینے والے
مرد. تو یہ مذکر کا صیغہ ہے. مذکر اور مؤنث. مذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام، وہ حکم جو مرد کے لیے مخصوص ہو. مؤنث کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو. تو ایک غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ قرآن میں تو عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے مومنین مذکر کا صیغہ ہے. قانتینہ عالم قنوت میں اللہ سے لو لگانے والے مرد مذکر کا صیغہ ہے. تو عورتوں کے لیے تو آیا نہیں، یہ غلط ہے. اس لیے کہ یہ صرف عربی کا قانون نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان کا قانون ہے. اگر مذکر کے صیغے کے سامنے مؤنث کا صیغہ نہ آئے، اگر مذکر کے صیغے کے سامنے مؤنث کا صیغہ استعمال نہ ہو تو صیغہ مذکر کا آئے گا، مگر مراد اس سے مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت دونوں ہوں گے. یہ قرآن کا قانون ہے. جیسے قد افلاح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اس لیے کہ مذکر کا سنگل صیغہ آیا ہے. ایک مثال دو، آپ سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر اپنی دکان کے سامنے یا کلینک، جو لوگ میڈیکل سٹور پہ کلینک پہ بیٹھتے ہیں تو وہ دکان کے سامنے ایک بورڈ لگاتے ہیں، ڈاکٹر سے ملاقات، مریضوں سے ملاقات کا وقت 5 سے 6 بجے تک. اب مریض کسے کہتے ہیں؟ بیمار مرد، اور مریضہ بیمار عورت. بالکل، لیکن لکھا نہیں جاتا. بالکل صحیح ہے، علامت صحیح ہے. لیکن کیونکہ صیغہ مذکر کا ہے لیکن مراد مرد اور عورت دونوں ہے. جزاک اللہ. جیسے نیوز میں آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال مثال کے طور پہ 40 لاکھ حاجیوں نے سفر کیا، حج کیا. تو حاجی حج کرنے والا مرد، اور حجن حج کرنے والی عورتیں. لیکن جی استعمال مذکر کا ہو رہا ہے لیکن مراد مرد اور عورت دونوں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک قانون ہے، اسلوب ہے کہ اگر مذکر کے صیغے کے سامنے مؤنث کا صیغہ نہ آئے تو صیغہ مذکر کا ہوگا، لیکن مراد دونوں ہوں گے، مرد اور عورت دونوں. جزاک اللہ. صحیح ہے. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین، اب جہاں مذکر اور مؤنث دونوں صیغے الگ الگ معنی استعمال ہوں گے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اب یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ صاحبان ایمان مرد نہیں، صاحبان اسلام مرد نہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عالم لو میں اللہ سے لو لگانے والے مرد اور عورتیں دونوں. اب قرآن نے جتنے بھی احکام بیان کیے، جتنے بھی شریعت کے قوانین بیان کیے، داستان، حقیقت، واقعہ، قرآن کا قانون یہی ہے عام طور سے کہ صیغہ مذکر کا استعمال ہوگا مگر دونوں مراد ہوں گے. اور اگر دونوں صیغے استعمال کیے جائیں مؤنث اور مذکر تو معنی الگ الگ ہوں گے، مرد بھی مراد اور عورتیں بھی مراد. لیکن ایک جگہ استثناء ہے، ایک علیحدہ ہے قرآن میں. سورہ نحل، نحل کہتے ہیں عربی میں شہد کی مکھی کو، عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِمَّا شَجَرٍ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
سورہ نحل. اب کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ شہد کی مکھی. ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی، اس لیے کہ میں نے قرآن پڑھا، اس لیے کہ قرآن سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پڑھنا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. آج سے کئی سالوں تک سائنس کا یہ کہنا تھا کہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے مؤنث ہے. وہ نر مکھی چھتا بناتی ہے، نر میل مکھی. لیکن قرآن کیا اب میں نے کہا نا قرآن کیسے معجزہ ہے. 1400 سال پہلے تک، کئی سالوں تک سائنس کا یہ ماننا تھا شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے وہ نر مکھی چھتا بناتی ہے، میل مکھی چھتا بناتی ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے مادہ مکھی کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے. ہم نے مادہ مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں پر، درختوں پر، اور وہ عمارتیں جہاں پر انسان رہتے ہیں چھتا بنائے. فیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں، چھتے میں. تو ہم نے مادہ مکھی کو حکم دیا. اب سارے صیغے مؤنث کے استعمال ہو رہے ہیں اور بتلایا جا رہا ہے کہ تم 1400 سال بعد سمجھو گے کہ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے وہ نر مکھی نہیں بناتی، مادہ مکھی بناتی ہے. لیکن جس نے شہد کی مکھی کو بنایا ہے وہ خود جانتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج سبحان اللہ. 1400 سال بعد ایک اتنی باریک چیز کا انکشاف ہونا، یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ ابھی تک سائنس کہہ رہی تھی کہ ہم صحیح ہیں، شہد کی مکھی نر جو میل مکھی ہے وہ چھتا بناتی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے مادہ. آج سمجھ میں آیا قرآن معجزہ ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. اب یہی سائنس، کیونکہ قرآن میں مکھی کا ذکر ہے، اب ذکر تو کرنا پڑے گا. ایک آرٹیکل چھپتا ہے کہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے وہ 6 پہلو ہوتے ہیں، اس میں 6 خانے ہوتے ہیں، اور اس کمال کے ساتھ بناتی ہے کہ چھتے میں بال کے برابر بھی فرق نہیں ملتا. ایک مکھی، شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے، شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہے تو اس کمال کے ساتھ بناتی ہے کہ ایک بال کے 1000ویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں ملتا. اب مکھی کیا ہے؟ معمولی سا جانور، لیکن جب اللہ کے اشارے پہ چلتا ہے تو اس کی تخلیق میں عصمت آ جاتی ہے، پھر خطا کا گزر نہیں ہوتا. آج سائنس کہتی ہے ہم بلڈنگ بنائے، نقشہ بنائے، کوئی بھی چیز بنائے، کسی نہ کسی کی کمی آ جاتی ہے. لیکن معمولی سا جانور جب اللہ کے اشارے پہ چلتا ہے تو اس کی تخلیق میں عصمت آ جاتی ہے. تو جب معمولی سا جانور اللہ کے اشارے پہ چلتا ہے تو اس میں عصمت آ جاتی ہے. تو جسے اسلام کا پیغام لے کر بھیجا گیا اس میں خطا کی غلطی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس میں خطا اور غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسے اسلام کا پیغام دے کر بھیجا گیا، وہ ہستیاں جنہیں اسلام کا پیغام دے کر بھیجا گیا، ان میں خطا اور غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور سورہ، اس لیے کہ قرآن سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل
ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ اے میرے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہہ کا لشکر ہاتھی لے کے چلا، 60,000 کی فوج لے کے چلا، 13 بڑے بڑے ہاتھی لے کے چلا، اور اس کا منصوبہ کیا تھا؟ یمن سے چلا تھا خانہ کعبہ کو تباہ کر دے، ڈھا دے۔ تو ہم نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ڈائناسور نہیں بھیجے، ہم نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے۔ وہ ہاتھی لے کے چلا، ہم نے آسمانی ایئر فورس بھیجی۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کا جھنڈ۔ اب جیسے وہ مکہ میں پہنچا ابراہہ، اور مکہ کی پورا مکہ خالی ہو گیا، بچہ بچہ، اور جناب عبد المطلب نے کہا جس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا۔ اب ہاتھی اپنی جگہ رک گئے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہاتھیوں کو زخمی کر دیا مگر آگے نہیں بڑھے۔ اتنے میں پرندوں کا جھنڈ نمودار ہوا آسمان پر، اور ان پرندوں کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں تھی، پنجوں میں 2 پنجے اور چونچ میں۔ اور جب ان پرندوں نے اوپر سے کنکریاں پھینکنا شروع کی، اب دیکھیے حج کا مہینہ جب گیا ہے نا، آتا ہے تو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم پہ، اور پھر صحیح کی جاتی ہے صفا مروہ کے درمیان، اور اس کے بعد سارے احکام، پھر سرزمین مینا میں کنکری ماری جاتی ہے۔ کسے 3 شیطانوں کو لے کے کتنی جاتے ہیں کنکریاں؟ 25، 7 لازمی ہے مارنا، لے کے 25 جاتے ہیں، 7 مارنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ہمارا نشانہ چوک نہ جائے، کہیں نشانہ خطا نہ کر جائے، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارا نشانہ خطا کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے کوئی تاریخ بتائے، کوئی حدیث بتائے، کوئی داستان بتائے، کوئی کتاب بتائے کہ جب ان پرندوں نے اوپر سے کنکریاں پھینکی ہو تو کسی کا نشانہ چوکا ہو، کسی کا نشانہ خطا کیا ہو، کوئی نشانہ ادھر سے ادھر گیا ہو، کوئی پتھر برباد ہوا ہو۔ ہر پتھر ہاتھیوں کے سر پہ پڑا اور پیٹ سے نکل گیا۔ فجعلہم کعصف معقول، ہم نے ان ہاتھیوں کو ان کے سواروں سمیت ایسا بنا دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ ہم نے اس لیے کہ خون اور گوشت پانی بن گیا تھا، پانی کی طرح بہہ گیا۔ اب دیکھیے جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اللہ کتنا ذلیل کرتا ہے۔ آیا تھا ہاتھی لے کے، شکست کھا گیا پرندوں سے۔ صلوات پڑھ دیجیے تو پرندوں کا نشانہ اتنا تیز کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جو پرندے، جو جانور، جو پرندے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں وہ خطا سے پاک ہو جاتے ہیں، غلطی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہستیاں جنہیں اسلام کا محافظ بنا کر اتارا گیا، ان کے لیے خطا اور غلطی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے خطا اور غلطی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب ایک چیز، وہ ہستیاں کون جن کے لیے قرآن کہتا ہے، سورہ احزاب، توجہ چاہتا ہوں، سورہ احزاب آیت 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر طریقے کے رجس سے پاک رکھے۔ اب رجس قرآن میں 10 مرتبہ ہے۔ رجس کہتے ہیں کسے ہیں؟ جھوٹ،
حسد، تکبر، گناہ، غلطی، خطا، ہر طریقے کا رجس اہل بیت کو اللہ کا ارادہ ہے. اب ایک پوائنٹ پہلے یہ بتاتا چلو اہل بیت ہے کون. تو آج کا مولوی زیادہ جانتا ہے اہل بیت کون ہے، آج کا خطیب زیادہ جانتا ہے، یا زید ابن ارقم صحابی رسول ہے وہ زیادہ جانتا ہے، حضرت عائشہ زیادہ جانتی ہے، حضرت ام سلمہ زیادہ جانتی ہے. اس لیے کہ زید ابن ارقم کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا علی ہے، رسول خدا ہے، یہ پنجتن پاک ہستیاں ہے. زید ابن ارقم کہتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے، بخاری اور مسلم میں، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہے. اس لیے کہ یہ جو آیت ہے اس میں انکم الرجس آیا ہے، مذکر کا صیغہ، مذکر کا صیغہ استعمال، انکم الرجس، انکنا آ سکتا تھا، یطہرکم مذکر کا صیغہ آیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم، دونوں مذکر کے صیغے آئے ہیں. اس کا مطلب کون؟ مذکر کا مطلب جس میں 4 مرد ہیں ایک خاتون ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو مین پوائنٹ ہے وہ سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کا ارادہ نہیں ہے، مولا علی کا ارادہ نہیں ہے، امام حسن کا ارادہ نہیں ہے، امام حسین کا ارادہ نہیں ہے، بی بی فاطمہ کا ارادہ نہیں ہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ سورہ یاسین آیت 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جب اگر کوئی یہ کہے کہ مولا علی غلطی پر تھے، بی بی فاطمہ غلطی پر تھی، امام حسن غلطی پر تھے، ان سے خطا ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول پہ یا مولا علی پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے اعتراض اللہ پہ کیا ہے کہ اللہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا. اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے نا اہل بیت کو ہر طریقے کے رجس سے، نجاست سے دور رکھے. تو اگر کوئی یہ کہے خطا ہوئی ہے تو پھر وہ کافر سے ہی بدتر. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند سلمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. مولا علی سے جناب سلمان نے پوچھا، مولا موت کیا ہے، سکرات کیا ہے؟ کہا اے سلمان تمہیں بتاؤں یا دکھاؤں؟ مولا اگر دکھا دیں گے تو یقین میں اضافہ ہوگا. ایک مرتبہ مولا کائنات جناب سلمان کو لے کے قبرستان آتے ہیں اور ایک قبر کے سامنے رک کر کہتے ہیں قم بسم اللہ، اے بندے اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اللہ کے حکم سے قبر شگافتہ ہوئی اور ایک نوجوان زارو قطار روتا ہوا بلند ہوا اور مولا سے کہتا، مولا میری حالت آپ بیان کریں یا میں بیان کروں؟ مولا نے کہا تو ہی بیان کر. تو وہ کہتا ہے کہ مولا جب میری موت ہوئی، روح قبض ہوئی، تو میں بہت پریشان تھا اور مجھے قبر میں لٹا کر سب چلے گئے. قبر میں بہت اندھیرا تھا، بہت تاریکی تھی، میں پریشان تھا. اب اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی شکل والا نوجوان قبر میں آیا جس کی شکل سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی. اس نے میرے سر کو اٹھایا، مٹی صاف کی اور کہا گھبراؤ نہیں، ہم آ گئے ہیں.
اور پھر کچھ نوجوان اور آئے، مختلف نوجوان نورانی شکل والے قبر میں داخل ہوئے۔ اب اس نے پوچھا آپ کون ہیں، تم کون ہو؟ کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری نماز ہوں جسے تو نے دنیا میں پڑھا تھا، میں تیری مدد کرنے کے لیے قبر میں آئی ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نماز ہوں، ایک نے کہا میں روزہ ہوں، ایک نے کہا میں حج ہوں، ایک نے کہا میں زکوٰۃ ہوں۔ تو یہ سب قبر میں مدد کے لیے آئے۔ اب اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی عبادتوں کا کتنا اہم رول ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد کتنا مجبور ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی بول نہیں پاتا، چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اور قبر میں تنہا چھوڑ کر سب چلے جائیں گے، اس کے عزیز، اس کے اقارب، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، لیکن قبر میں کیا کام آئے گا؟ کیا دولت کام آئے گی؟ کیا سفارش کام آئے گی؟ حکومت کام آئے گی؟ اگر کام آئیں گے تو اس کے اعمال ہیں، اگر کام آئیں گے اس کے اچھے اعمال ہیں، اس لیے کہ الصلاۃ معراج المومن، کیونکہ نماز بھی ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی بلندی ہے۔ تو جو نماز مومن کو معراج پہ پہنچائے، جو مومن کو معراج پہ پہنچائے وہ نماز ہے، جو مومن کو معراج پہ پہنچائے وہ نماز ہے، جو مومن کو معراج پہ پہنچائے وہ نماز ہے، اور جو نماز کو معراج پر پہنچائے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم، لاکھ فضائل کے ذریعے بہا دیے جائے جب تک دعا نہ بنے حق کے مجلس ادا ہو۔ آج دو محرم اہل بیت ہیں جنہوں نے قربانی کی، اہل بیت جنہوں نے اسلام بچایا، دین بچایا۔ جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین، جب یہ چلے ہیں نا سفیر حسین، تو یہ 7 لوگوں کا قافلہ تھا، 2 رہنما تھے، 2 دوست تھے، اور 2 جناب مسلم کے بیٹے محمد اور ابراہیم۔ دوست جدا ہو گئے، 2 رہنما بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، شدت موسم کی وجہ سے مر گئے۔ اب یہ 3 بچ گئے، محمد اور ابراہیم اور مسلم ابن عقیل۔ محمد اور ابراہیم 7 یا 8 برس کے تھے، اور باپ کی شہادت کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے۔ 1 سال یہ زندان میں رہے، 1 سال یہ دونوں بچے زندان میں رہے، 1 سال زندان میں رہے۔ بچے خود کہتے ہیں کہ ہمیں کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا تھا، ہمیں کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا تھا، جب ہم پانی مانگتے تھے تو ہمیں تماچے لگائے جاتے تھے، جب ہم کھانا مانگتے تھے تو تماچے لگائے جاتے تھے، تازیانے لگائے جاتے تھے۔ اور بچے خود کہتے ہیں، شہزادے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا دروغہ دروازہ کھول دے تو ہم پر وہ ظلم کیا گیا جس کا تصور کرنا محال ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرک مدد زہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ وہ دروغہ ہے جو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ جو دروغہ تھا وہ ایک نسل کا تھا۔ جب دروغہ کو رحم آیا اور ان 2 بچوں کو رہا کر دیا تو ساری رات کوفے کی گلیوں میں بچے بھٹکتے رہے، بچے چلتے رہے، بچے بھٹکتے رہے۔ جب راستہ نہ ملا، انہیں راستہ نہ مل سکا تو ایک مرتبہ تھک کر دریا کے کنارے پہنچے
اور ایک درخت پر چڑھ گئے تاکہ کوئی پکڑ نہ لے۔ ایک مومنہ آئی، آنے کے بعد پوچھتی ہے اے بچوں تم کون ہو؟ پتہ بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں مومنہ جسے ہم شجرہ بتاتے ہیں ہمیں تماچے مارتا ہے، جسے ہم اپنا حسب و نسب بتاتے ہیں تازیانے مارتا ہے، جسے ہم اپنا نام بتاتے ہیں کوڑے برساتا ہے۔ اے مومنہ اگر ہم تمہیں پتہ بتائے، ہم اپنا نام بتائے تو وعدہ کر ہم پر ظلم نہ کرنا۔ اے مومنہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم محمد اور ابراہیم ہیں، ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا، ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا، ہم یکو تنہا کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ مومنہ جلدی سے انہیں لے کے گھر میں آئی، ایک مرتبہ حجرے میں لائی اور ان بچوں کو سلا دیا۔ کہا بچوں بولنا نہیں، اس لیے کہ میرا شوہر جلاد ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے سو گئے۔ حارث ملعون آیا، آنے کے بعد یہ بھی کمرے میں سو گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا پورا دن یہ بچوں کو ڈھونڈتا رہا۔ ایک مرتبہ دونوں بچے خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں ایک ہی خواب دیکھا، دونوں بچوں نے ایک ہی خواب دیکھا، بابا مسلم آ رہے ہیں، بابا مسلم آئے کہہ رہے ہیں بچوں تم بہت جلد میرے قریب آنے والے ہو، تم بہت جلد مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ایک مرتبہ دونوں بچے بیدار ہوئے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، اے بابا آپ کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ حارث کو رونے لگے، حارث کو رونے کی آواز پہنچی۔ ایک مرتبہ حارث کمرے میں آیا تو اس نے وہ ظلم کیا۔ ایک مرتبہ سننا اولاد والوں سننا، حارث ملعون نے دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑا، ایک مرتبہ گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور ایک ستون میں باندھ دیا اور ستون میں پوری رات ظلم کرتا رہا، تازیانے مارتا رہا۔ بچے اگر پانی مانگتے تو تماچے مارتا تھا، بچے اگر کھانا مانگتے تو تازیانے مارتا تھا، یہاں تک کہ پاؤں کی ٹوکریں ماری۔ اللہ اکبر۔ اور جب صبح ہوئی تو حارث ملعون بچوں کو دریا کے کنارے لے گیا، ایک مرتبہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے پہلے نماز پڑھی، جب بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو بڑا بھائی اپنی گردن سامنے لے آتا ہے، اے حارث پہلے مجھے قتل کر۔ جب بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے چھوٹا بھائی سامنے آ جاتا ہے، اے حارث پہلے مجھے قتل کر، اے حارث پہلے مجھے قتل کر۔ ایک مرتبہ حارث نے بڑے بھائی کو ذبح کیا، لاش کو دریا میں پھینکا، مگر لاش اپنی جگہ رکی رہی، لاش آگے نہ بڑھی۔ چھوٹے بھائی کو ذبح کیا، لاش کو دریا میں پھینکا، بڑے بھائی نے اپنی باہیں کھول لی، اے بھائی مدینے میں آجا ساتھ چلیں گے، اے بھائی مدینے سے ساتھ چلے تھے، ساتھ قتل ہوئے اور ساتھ پانی میں بہیں گے۔ اور جب حارث نے دونوں کے سروں کو کاٹ لیا، ایک مرتبہ گورنر کے پاس پہنچا۔ گورنر کہتا ہے میں نے تو سنا تھا یہ دونوں بچے بڑے خوبصورت ہیں، 14ویں کی چاند کی طرح ان کے چہرے ہیں، مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں ان کے چہروں پر کالے پیلے نیلے داغ ہے، ان کے چہروں پر کالے پیلے نیلے داغ ہے۔ وہ تو نہیں بولا، آغا قمی نے لکھا ہے کہ دونوں بچے گویا ہوئے، کہا اے گورنر یہ ہمیں تماچے مارتا رہا، تازیانے مارتا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے نیلے پڑ گئے، ہمارے چہرے بدل گئے، ہمارے چہروں کے نشان بدل گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کر۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہے کربلا کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور کر۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادائے غیب سے ادا کر۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو صاحب اولاد ہے انہیں ان کی دینی تعلیم تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے
ان کی پریشانی دور فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو دین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اس خطرے کو دور فرما۔ اور آخر میں ہماری دعا، پروردگار ہمارے امام کے حضور میں تعظیم فرما اور ہمیں ان کے آوان کا سامنے شمار۔ ربنا تقبل منا یا حسین